بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ آج میں بنا رہی ہوں بیف ہڈیوں کا سالن، جس میں ربک نکلتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا۔ یہ سالن بالکل پائے کے ذائقے جیسا ہوتا ہے۔ اس کے اندر گوشت بالکل بھی نہ ایڈ کریں، صرف ربک والی ہڈی ہی ڈالیں اور پھر دیکھیں کتنا ذائقے کا ہوتا ہے سالن۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گی۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، میری پوری ویڈیو دیکھیے گا اور چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سالن بنانا۔ یہ میں نے لی ہے ہڈیاں، اس کو اچھی طرح میں نے دھو دیا ہے اور یہ ساری ربک والی ہیں۔ میں آپ کو اسپون سے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، ساری ان میں ربک ہی ہے اور یہ سالن اتنا ٹیسٹ بنتا ہے، بالکل پائے جیسا ذائقہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے مسالے لیے ہیں: ہاف ٹی اسپون ہلدی، 2 ٹیبل اسپون سرخ مرچی، ہاف ٹی اسپون نمک، 2 میں نے پیاز لیے تھے میڈیم، اور یہ پوری لی تھی لہسن کی گٹھی۔ ان کو اچھی طرح میں نے دھو کے رکھ دیا ہے۔ 2 ٹماٹر لیے تھے اور 4 ہری مرچی لی ہے۔ اور یہ میں نے لیے مسالہ: سوکھا دھنیا لیا ہے، چند کالی مرچی لی ہے، لونگ، اور یہ لی ہے کالی موٹی الائچی۔ اس کو بھی میں نے کھول کے رکھ دیا، لیکن ان کو گرینڈ کروں گی، پھر اس کو ان میں ایڈ کروں گی۔ سالن کو میں اب چولہے پہ چڑھانے لگی ہوں۔ مسالے کو بھی گرینڈ کر لیا ہے اچھی طرح۔ گرم مسالہ اس صورت میں ڈالا جاتا ہے، گوشت کی اسمیل کو ختم کرتا ہے اور ذائقہ بھی لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں 2 گلاس پانی کے ڈال کے اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی۔ گرم مسالہ بھی ابھی ایڈ کر رہی ہوں۔ ویسے تو گوشت کی بھنائی وقت ڈالا جاتا ہے گرم مسالہ، اور میں شروع میں ہی اس کو ایڈ کر دیا ہے تاکہ خوشبو اچھی سے آ جائے۔ 15 منٹ ہو گئے ہیں گوشت کو پکنے کے لیے، پانی بھی خشک ہو گیا ہے۔ اب اس میں بڑے 2 چمچے آئل کے ایڈ کروں گی۔ اتنا ہم اس کی بھنائی کریں گے ہمارے ٹماٹر اور لہسن سب مکس ہو جائیں، اور اس کو جب آئل ہمارا الگ ہو جائے گا تو سمجھو ہماری اس کی بھنائی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں آئل نظر آ رہا ہے اور مسالہ بھی مکس ہو گیا ہے، تو سمجھو ہمارا گوشت اچھا سا بھن چکا ہے اور اس کی اسمیل بھی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب اس میں 2 کپ پانی ایڈ کروں گی اور 5-6 منٹ تک اس کو اور پکاؤں گی، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ سالن بھی ہمارا ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہو گیا ہے، اور اسی طرح کی ہمیں گریوی چاہیے تھی۔ یہ ابھی تھوڑا گرم ہے تو اس لیے ہمیں لگ رہا ہے تھوڑا، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو اور بھی تھک ہو جائے گا۔ اب میں اس میں گارنش کر رہی ہوں دھنیا کی اور میں سرو کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا سالنا ٹیسٹی بنا ہے، لگ رہا ہے نا پائے کی طرح، بہت مزے کا بنا ہے۔ اب آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں، نان کے ساتھ کھائیں، لیکن آپ نے چاولوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھانا، چاولوں کے ساتھ بالکل بھی ذائقے کا نہیں لگے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی فیملی ممبر اور اپنے فرینڈ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر نہیں اچھی لگی تب بھی آپ پلیز کر دیا کریں۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب میرا کرتا ہے بہت سارا حوصلہ افزائی۔ آپ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے، میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔